رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر ہے 141۔ تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت۔ دیکھیے موٹے حروف کو موٹا ادا کرنا ہے، جیسے اس میں قاف موٹا ہے، خا موٹا ہے، باقی حروف باریک ہیں تو ان کو بالکل باریک کرنا ہے، موٹے حرف کو موٹا کرنا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، اور امتوں یہاں اخفا جو آ رہا ہے قاف کے مخرج کے قریب کریں گے تو قاف چونکہ موٹا حرف ہے تو اس لیے اخفا کی آواز بھی موٹی ہی ہوگی، لیکن قاف کے ساتھ جو آگے دال آیا ہے اس کو باریک ادا کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو آج کا آپ کا یہی سبق ہے، ایک ہی آیت ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن آپ کا اگلے سپارے سے شروع ہوگا، یعنی پہلا پارہ آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم دوسرا پارہ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسن ہوگا اس میں دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ بہت توجہ سے، بہت دھیان سے سنا کریں لیسن کو، ایک ایک حرف کو غور سے سنیں، کہ ابھی یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہمیں تو آ گیا ہے، اب ہمیں نہ تو ٹیچر کا لیسن سننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی فیڈ بیک کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم تو صحیح پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نا تو اس دن پھر ہمارا واپسی کی طرف سفر شروع ہو جائے گا، یعنی ہمارا لیسن پھر غلطیوں والا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہماری جو چیزیں پکی ہوئی تھی وہ بالکل پیچھے جانا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہم پہلے غلطیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے ویسے ہی پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لیسن کو غور سے سنیں یا پھر ہم نشان لگائیں۔ ضرور نشان لگائیں، فیڈ بیک سن کے۔ یہ بار بار میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کا اگر یہ طریقہ رہا کہ اگر آپ فیڈ بیک سنتے ہیں اور آپ سرکل کر لیتے ہیں اپنی مسٹیک کو، تب تو آپ کا قرآن بہترین ہو جائے گا، اور اگر جس بچے نے یہ طریقہ نہیں رکھا تو اس کا پھر پورا قرآن ہی غلطیوں کے ساتھ چلتا رہے گا، اور وہ غلطیاں پورے قرآن میں ان کی رہیں گی، ان بچوں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی محنت کو بچا کے رکھے، سنبھال کے رکھیں۔ جو اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے چیزوں کو سیکھا تھا، ایسا نہیں ہو کہ وہ چیزیں بالکل بھول جائیں اور آپ غلطیوں کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھتے رہیں، تو پھر ہمارا اتنا جو ٹائم ہم لگا رہے ہیں نا اس پہ، پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ انہی بچوں کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے جو ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل کر اپنی پڑھائی کو کرتے ہیں، چاہے قرآن کی پڑھائی ہے چاہے اسکول کی پڑھائی ہے۔ آپ نے ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ جو بچے اس طریقے کو پکڑے رکھیں گے آخر تک،
ان کا تو بہترین ہو جاتا ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس طریقے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ آخر تک پھر وہ مسٹیک کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں ہر چیز کو، اور وہ چیز ان کو صحیح سے حاصل بھی نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے بھی اتنا ہی ٹائم لگایا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹیچر کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا ہے، اپنی ٹیچرز کے فیڈ بیک غور سے سنا کریں، اس کو نشان لگائیں، اس کو ٹھیک کریں، دوبارہ سنیں کہ یہاں پہ میری کیا مسٹیک ہو رہی ہے، بار بار کیوں مسٹیک ہو رہی ہے اس حرف کی، اس کو بار بار پریکٹس کریں، بار بار لسننگ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسٹیک آپ کی کنٹرول ہو جائے گی اور بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔